دیکھیں، یہ سوال ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مدرسے والے فیس لیتے ہیں، بھاری بھرکم فیسیں لے رہے ہیں بہت سے مدرسے، جبکہ بہت سے فری میں پڑھا رہے ہیں اور زیادہ اچھی تعلیم دے رہے ہیں، بڑے صاف ستھرے ماحول میں، حالانکہ وہ فیس بھی نہیں لے رہے۔ دوسری بات یہ، پھر فیس جو لیتے ہیں وہ بھاری بھرکم فیسیں لیتے ہیں، تو کتنی فیس لینا جائز ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ صرف غریب بچے سے فیس معاف ہونی چاہیے۔ ہماری رائے یہ ہے، میرا نظریہ اور جامعۃ الرشید کی بھی یہ رائے ہے، آپ اس رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن طنز نہ کریں کسی کے اوپر۔ مصیبت یہ ہے، جامعۃ الرشید کی رائے سے جب آپ کو اختلاف ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں درباری لوگ ہیں، سرکاری لوگ ہیں۔ یہ گھٹیا حرکت ہے، غیر اخلاقی حرکت ہے کہ اگر آپ کو کسی کی رائے سے اختلاف ہے تو آپ درباری سرکاری بولنا شروع کر دو ان کو۔ جامعۃ الرشید اگر ملک بچانے کی بات کرتا ہے، وہ درباری بیس پہ نہیں کرتا۔ جتنے درباری ملے ہیں وہ ملک کی بات نہیں کرتے، وہ تو ملک کا بیڑا غرق کرنے پہ تو وہ اپنی ذات کو فوکس کرتے ہیں۔ تو جو بھی صحیح سوٹیبل صحیح علماء ہوں گے، میچور علماء ہوں گے، وہ کنٹری کو بچانے کی، اسٹیٹ کو بچانے ہی کی بات کریں گے وہ۔ جامعۃ الرشید کی بھی یہی رائے ہے کہ اس زمانے میں طلبہ سے فیس لینی چاہیے۔ ہاں، جو طالب علم ثابت ہو جائے کہ غریب ہے، ثابت ہو، یہ ہوائی بات نہ ہو۔ ہم نے مدرسوں میں ایسے ایسے بچے دیکھیں، لینڈ کروزر میں آتے ہیں، لینڈ کروزر میں جاتے ہیں، پھر بھی فیس کے بغیر پڑھ رہے ہیں۔ اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ دو بہت بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، فری پھوکٹ کی عادت پڑ جاتی ہے بچپن سے ہی۔ تبلیغ والے ایک بات کہتے ہیں نا، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت جس چیز پہ نہ لگا ہو نا، اس کی قدر انسان کے دل میں نہیں آتی ہے۔ غریب بچوں کے لیے فری ہونا چاہیے، لیکن ثابت ہو جائے غریب ہے۔ صرف منہ سے بولنا کافی نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بول کے وہ پھر اور مسائل کھڑا کرے گا۔ وہ جس تعلیم کی بنیادی جھوٹ پر ہو، آگے وہ کیا دین کی خدمت کرے گا؟ تو فری پھوکٹ کی وجہ سے اپاہج پنا آتا ہے، اپاہج پنا۔ پڑھے رہتے ہیں، یونیورسٹی میں فیس دے کے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے باپ کا پیسہ سارا برباد ہو جائے گا اگر ہم نے پڑھائی۔ پھر باپ بھی پوچھتا ہے رزلٹ دکھا، کیا آیا تیرا؟ فیسیں میں نے بھری ہیں، تو کیا کر کے آیا تو وہاں پہ؟ پان گٹکے تو نہیں کھا کے آ گیا؟ اب مالداروں کے بچے بھی فری میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ فری پھوکٹ میں چل رہے ہوتے ہیں، مفت خوری کی عادت پڑتی ہے، ساری زندگی پھر اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوتے، مفت ہی کی عادت پڑی رہتی ہے۔ یہ سوسائٹی کو تباہ کرنے والی بات ہے۔ دوسرا نقصان فری پھوکٹ کا کیا ہوتا ہے؟ مدرسے کے محتمم کو چندہ بے تحاشا کمانے کا چانس مل جاتا ہے۔ جب کسی مدرسے کے بارے میں سیٹھوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں فیس لے کے پڑھائی کی جاتی ہے، تو اس مدرسے کو زیادہ چندہ آتا نہیں ہے، تو چندہ گیری کا سیٹ اپ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم۔ تو محتمم کے جو مزے تھے نا، جس چندے سے اس نے 4 شادیاں کرنی تھیں، جس چندے کے پیسوں سے اس نے لینڈ کروزر خریدنی تھی، فری پھوکٹ کے بچوں کے منہ دکھا دکھا کے، یتیموں والے منہ، حالانکہ مالدار بچے ہوتے ہیں لیکن فری کی وجہ سے وہ بھی یتیم لگ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس 2000 طلبہ فری میں پڑھتے ہیں، تو وہ جو اس کے کھانچے تھے وہ سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ بند۔ میں نہیں کہہ رہا سارے مدارس کے ناظم غلط ہوتے ہیں، بہت سے مدرسے فری میں پڑھا رہے ہیں اور ان کے محتمم ایک نمبر ہیں، 1 روپے بھی دائیں بائیں نہیں کرتے، لیکن جو 2 نمبری کر رہے ہیں ان کو موقع تو مل گیا نا اس نظام کی وجہ سے، لہذا وہ کبھی بھی اس پہ ایگری نہیں ہوں گے کہ ہم فیس لے کے پڑھائیں، کیونکہ جہاں فیس لی، سیٹھ لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ کے ہاں تو 50 بچے فری میں پڑھ رہے ہیں اور 100 بچے فیس دے کے پڑھ رہے ہیں، تو 50 جو فری میں ہیں ان کا پھر تھوڑا چندہ آئے گا نا، زیادہ تھوڑی آئے گا۔ جب آپ نے شو کر دیا کہ یہ دیکھو میرے پاس 6000 بچے پڑھ رہے ہیں اور سب دوپہر صبح رات کا کھانا فری، تو دبا کے چندہ آتا ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ یہ جا کے سرچ کریں کہ ان میں کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے۔ ہماری عوام کی جو مینٹل اپروچ ہے، جو مینٹیلٹی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کوانٹٹی دیکھتے ہیں کہ اس مدرسے میں اتنے سارے پڑھ رہے ہیں، دے دنادن بکرا، دے دنادن پیسہ، پھر محتمم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ پھر بھی بار بار بتاؤں، سارے مدارس غلط نہیں ہیں، ایسا نہ ہو مدارس سے بدگمان ہو جائیں، ان کے ساتھ تعاون کم کر دیں آپ۔ کچھ مدرسے ٹھیک بھی ہیں الحمدللہ، 1 روپے دائیں بائیں نہیں کرتے، لیکن یہ نظام بہرحال غلط ہے، نظام غلط ہے۔ جو بھی طلبہ فیس افورڈ کر سکتے ہیں ان کو آپ نہیں پڑھائیں، بولیں بھائی فیس دو گے تو پڑھاؤ گے ورنہ جاؤ یہاں سے، کوئی بات نہیں، وہ نہ پڑھیں۔ 1 منٹ بات کمپلیٹ ہونے دینا۔
وہ نہ پڑھیں یہ زیادہ بہتر ہے. ہاں غریب بچوں کے لیے ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ ہو گئی. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ 3 باتیں کسی شخص کے بارے میں جمع ہو جائے نا. ابھی میری اس سفر پہ ایک ملاقات تھی, دوبارہ میری ٹریولنگ ہوئی نا, ایک ملاقات تھی, میرے ساتھ ایک دوست بھی تھے. ایک صاحب آئے, ایسے گلے ملے مجھ سے, مفتی صاحب میری 4 بیویاں ہیں. میں نے دوست سے کہا فراڈی ہونے کی ایک علامت پائی جاتی ہے. آپ کہو گے میں تو 4 شادیوں کو پروموٹ کرتا ہوں, لیکن ایک آدمی مجھے تعارف کروا رہے کہ میری 4 بیویاں ہیں, اور میں کیا کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا فراڈی ہے. فراڈی ہونے کی ایک علامت, ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو, ایک تھوڑے سے ماتھا میرا ٹھنکتا ہے, کیونکہ 4 شادیاں مجھے پتا ہے آسان نہیں ہے. کسی کو 4 مل گئی نا, یا تو بہت فیمس ہو, جیسے ہم مشہور بہت ہو گئے, یا بہت ڈھیٹ ہو میری طرح, بہت ڈھیٹ ہو, بہت اس نے مارے کھائی ہوں, گالیاں سنی ہوں, اور عیاشی کی نیت نہ ہو, کیونکہ عیاشی کے لیے یہ کام ہوتا نہیں ہے. بہت مارے کھائی ہو, ویژنری آدمی ہو, یا اس کے پاس اپنا پیسہ بہت ہو, تو سورس آف انکم یا تو بزنس ہوگا, یا ابا سے وراثت میں ملا ہوگا, یا کوئی بھی ویلڈ ریزن ہو نا, اس کی کوئی بھی ویلڈ پوائنٹ ہو نا, ورنہ کیوں دے گا بھائی, کوئی دوسری نہیں ملتی, تیسری پہ کیوں دے گا, چوتھی پہ کیوں دے گا. یا کوئی بہت بڑا سیٹ ہو. تو اس لیے جب کوئی اپنا تعارف کرواتا ہے میری 4 بیویاں ہیں, ایک دم میرا ماتھا ٹھنکتا ہے کہ کہیں فراڈی تو نہیں ہے یہ. لیکن میں اس پہ فراڈی ہونے کا فتویٰ نہیں لگاتا, بھائی ہو سکتا ہے نیک آدمی ہو, کر لیو. لیکن دوسری علامت پھر میں اس سے پوچھتا ہوں, آپ کسی مدرسے کے محتمم تو نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہوں. ابھی ایسا ہی ہوا, ایک صاحب ملے, داڑھی بھی, اچھا یہ کلین شیو ہوگا پھر نہیں فراڈی ہوتا وہ زیادہ تر, وہ پھر 4 کی ہیں تو اس کا مطلب یار زنا سے بچ کے یہ کدھر گیا ہے, شادی کی طرف گیا. لیکن یہ داڑھی ٹوپی کے ساتھ یہ مسئلے زیادہ ہوتے ہیں. داڑھی ٹوپی والے برے نہیں ہوتے, خوب سمجھ لو, برے لوگ بھی داڑیاں رکھ لیتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. تو ابھی ایسا ہی ہوا, سفر میں ایک صاحب آئے, 4 شادیاں, میری داڑھی بھی تھی, ان کی پگڑی وگڑی ٹوپی شوپی بھی. میں خوش نہیں ہوا, میں نے کہا وہ اوپر سے نا پھیکی پھیکی مسکراہٹ, السلام علیکم, بڑی خوشی آپ سے مل کے. میں نے ساتھی کو کونی ماری, میں نے کہا ایک علامت تو پائی گئی ہے. دوسری میں نے کہا پوچھتا ہوں, میں نے کہا دیکھنا یہ مدرسے کا محتمم بھی ہوگا. میں نے کہا آپ ماشاءاللہ مدرسہ چلاتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا دوسری علامت, میں نے کہا فراڈی, میں دیکھو مدرسے کے محتمم کو فراڈی نہیں کہہ رہا, خدا نخواستہ, ہمارا بھی مدرسہ ہے بھائی, دارالعلوم کرنگی بھی مدرسہ ہے, بنوری ٹاؤن بھی مدرسہ ہے, یا تو بڑے بڑے ہیرے یہاں سے نکلے. ہم اپنے اکابر کے ادارہ ان درسگاہوں کو کیسے فراڈی کہہ سکتے ہیں؟ لیکن مدرسے فراڈی نہیں ہوتے, محتمم فراڈی نہیں ہوتے, لیکن فراڈی لوگ بھی مدرسوں کے محتمم بن جاتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے. یہ پیسہ کمانے کا پاکستان میں سب سے آسان عزت والا طریقہ ہے, جس پہ آپ چوری بھی دبا کے کرو, لوگوں کی پینٹیں بھی خالی کر دو, اور کوئی الزام نہ لگے آپ کے اوپر. سب سے حرام خوری کا سب سے آسان راستہ ہے, بہترین راستہ. تو دوسرا جب اس نے کہا نا مدرسے کا محتمم بھی ہوں, میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا کہ فراڈی ہے, لیکن ایک کلک کیا اس نے, امکان اب پہلے 30% تھا, اب 33% تھا, اب 66.6% چانس ہے کہ یہ 2 نمبر ہو. یقین نہیں ہے, بدگمان نہیں ہونا چاہیے, لیکن 2 علامتیں فراڈی ہونے کی پائی گئی ہیں. 4 شادیاں بھی, مدرسے کے محتمم بھی. لیکن ضروری نہیں ہے بھائی, بہت سے مدرسے کے محتمم 4 شادیاں, محتمم بھی ہیں, نیک لوگ ہیں, آپ کسی سے بدگمان نہ ہو. لیکن میں نے کہا ماتھا میرا ٹھنک گیا ہے, میں نے کہا تیسرا دیکھنا عامل بھی ہوگا یہ. میں نے پھر پوچھا, میں نے کہا آپ روحانی علاج بھی کرتے ہی ہوں گے نا؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کنفرم جہنمی. میں نے کہا اس حرام خور نے لڑکیوں کو پٹایا ہے, بے غیرت آدمی نے. میں نے ساتھیوں سے کہا اب میں اس سے اس کے بزنس کے بارے میں پوچھوں گا تو آپ دیکھنا کئی سارے بزنس نکلیں گے اس کے. جس انسان کا بچہ تمیز سے کماتا ہے نا, اس کا ایک بزنس ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا؟ جو تمیز سے کماتا ہے اس کا اکثر و بیشتر ایک بزنس ہوتا ہے, اور وہ اس کو بتا سکتا ہے یہ میرا بزنس ہے, یہ میری ورک شاپ ہے, یہ میری دکان ہے, یہ میری جو بھی ہے. اس کے میں نے کہا بہت سارے بزنس نکلیں گے, دیکھنا آپ. میں نے پوچھا آپ کا ماشاءاللہ اتنی بیویاں, آپ کماتے کیا ہیں, بزنس کیا ہے؟ کہتے ہیں میں الحمدللہ یہ بھی کرتا ہوں, وہ بھی کرتا ہوں, فلانا بھی کرتا ہوں, ڈمکانا بھی, مطلب کچھ بھی نہیں کرتا, تو باتیں پھینکتا ہے.
منہ کے فائر کرتا ہے, جو بہت کچھ کر رہا ہے سمجھ لو وہ منہ سے کیا کر رہا ہے, فائرنگ. میں نے کہا اس کمبخت کے پاس جن چڑیل بھوت بھگانے کے نام پہ لوگوں سے ہدیے لیتا ہے, نذرانے لیتا ہے, پیسے لیتا ہے, حرام خور, اور مدرسے کے یتیم بچوں کو بھی کیش کراتا ہوگا. میرے پاس اتنے بچے پڑھ رہے ہیں, انہیں رکھا ہوا کیسے ہوگا یہ تو کوئی جا کے دیکھے نا. جب کوئی سیٹ دورے پہ آتا ہے تو بڑا اچھا اچھا بھی رکھ دیتے ہیں, دیکھو کتنا اچھا کھا رہے ہیں. جب وہ سیٹ چلا جاتا ہے نا تو سڑے ہوئے گوشت کھلا رہے ہوتے ہیں بچوں کو, یہ 3 دن پرانے, بقرعید کے اب تک چل رہے ہوں گے ان کے فریجوں میں, دیکھنا آپ. بھائی ہم جس کی فیلڈ ہوتی ہے نا وہ اس کی وہ سمجھتا ہے. ہم چونکہ مولوی ہیں, ہمیں 1 نمبر مولویوں کا بھی پتہ ہے, 2 نمبروں کا بھی ہمیں پتہ ہے.